اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی یعنی دھوپ کی، چاند کی چاندنی کی، اجالے کی، اندھیرے کی، آسمان و زمین کی قسمیں کھائی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دو متضاد متقابل چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، جیسے دھوپ اور چاندنی، اجالا اور اندھیرا، آسمان اور زمین، یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کائنات کے اندر رکھا ہے، ان مقابل چیزوں کو آپس میں ایک ساتھ جوڑا ہے اس کائنات کے اندر۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو مقابل قوتوں کو جمع کیا ہے، خیر کی قوت اور شر کی قوت، گناہ کرنے کی قوت اور نیکی کرنے کی قوت، گناہ کرنے کی قوت، گناہ سے بچنے کی قوت۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند اور زمین کو پست، اللہ تعالیٰ نے روشنی اور اندھیرا پیدا کیا ہے اور ان دونوں کو ملا کر ایک کائنات کا نظام چل رہا ہے، اسی طرح انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت دونوں صلاحیتیں اور دونوں طاقتیں رکھیں، گناہ کرنے کی بھی طاقت، گناہ سے بچنے کی بھی طاقت، نیکی کرنے کی طاقت، نیکی سے بچنے کی طاقت، دونوں صلاحیتیں، دونوں استعداد، دونوں طاقتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی، دونوں کا انجام بھی بتایا اور اپنی دونوں صلاحیتوں میں سے ایک کو ایک پر غالب کرنے کی طاقت بھی دی اور عقل بھی دی۔ انسان کی مرضی ہے اب کہ وہ اپنا شر کا مادہ خیر پر غالب کرتا ہے یا خیر کا مادہ شر کے اوپر غالب کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے یا گناہ کرتا ہے نیکی سے بچتا ہے، یہ انسان کے اوپر ہے۔ اور یہ اللہ کی حکمت کے تحت جس طرح یہ اللہ کی تخلیق ہے اور یہ اپنی جگہ حکمت سے بھری ہوئی ہے، بالکل اسی طرح اللہ کا یہ بھی نظام اس صورت کے اندر بتایا گیا کہ جس طرح یہ الگ الگ چیزیں ہیں اور ان کے الگ الگ اثرات ہیں۔ سورج کی روشنی الگ قسم کی ہے، چاند کی روشنی الگ قسم کی ہے، اندھیرے کا اپنا فائدہ ہے، روشنی کا اپنا فائدہ ہے، آسمان کی بلندی کا اپنا اثر ہے اور زمین کی پستی کا اپنا فائدہ ہے۔ تو اسی طرح نیکی کا اثر الگ ہے اور برائی کا اثر الگ ہے۔ یہ اللہ نے مثالیں دی ہیں کہ جس طرح کائنات میں یہ چیزیں ہیں تو بالکل یہ بھی بالکل یقینی چیز ہے، لیکن اس کی طرف انسان کا ذہن نہیں جاتا کہ نیکی کا بھی اثر ہوگا اور برائی کا بھی اثر ہوگا، گناہ کا بھی اثر ہوگا، گناہ سے بچنے کا بھی اثر ہوگا۔ اللہ نے تو انسان کو دونوں چیزیں دے دیں، دونوں کے اثرات بھی بتا دیے، دونوں کا انجام بھی بتا دیا، اور دونوں میں سے کون سا طریقہ اللہ کی نظر میں محبوب ہے وہ بھی بتا دیا، کون سا طریقہ ناپسند ہے وہ بھی بتا دیا۔ تو اب اگر اس کے باوجود انسان غلط رویہ اپناتا ہے اور گناہوں والی زندگی اپناتا ہے تو اس کے اثرات لازمی طور پر انسان کی زندگی میں پڑیں گے۔ جس طرح دھوپ کا اثر لازمی طور پر پڑے گا، اگر کوئی دھوپ میں جائے گا دھوپ کے اثر سے نہیں بچ سکتا، بالکل اسی طرح سے اگر کوئی انسان گناہ کرے گا یا نیکی کرے گا تو اس کا اثر انسان کی زندگی میں ضرور آئے گا، اس کے اثر سے انسان بچ نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے قوم سمود کا واقعہ بھی بیان کر دیا کہ پوری قوم نے طغیانی کی، سرکشی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ کی ایک جو اونٹنی تھی، حضرت صالح علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے، بطور نشانی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی ظاہر کی تھی حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے، تو ایک شخص نے اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا اور باقی لوگ قوم کے اس پر خاموشی بنائے ہوئے تھے، اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، تو وہ اس طرح سے اس کے عمل میں شریک ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا، کیونکہ قومی سرکشی کا عذاب دنیا میں ہی سب کو دے دیا جاتا ہے۔ اگر قومی غلطیاں کوئی بھی قوم کرتی ہے تو اس کی سزا تو دنیا میں ہی مل جاتی ہے، آخرت میں تو انسان کا انفرادی محاسبہ ہوتا ہے۔ آج ہم مسلمان اس آیت کو سامنے رکھ کر کے غور کریں کہ ہمارے اوپر یہ جو قومی زوال آیا ہوا ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ ہماری قومی کوتاہیاں ہیں اور اس کی سزا ہم دنیا میں بھگت رہے ہیں۔ باقی وہ بھی بھگت رہے ہیں جو نیک ہیں اور وہ بھی بھگت رہے ہیں جو نیک نہیں ہیں۔ نیکی کا فائدہ انہیں انفرادی محاسبے کے وقت آخرت میں ہوگا، لیکن قومی زندگی کی کمیوں کا، اجتماعی زندگی کی کمیوں کا اجتماعی طور پر ہی سب کو نفع نقصان پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس سورت کے آخر میں قوم سمود کا واقعہ ذکر کر کے کہ پوری قوم اس طرح سے شریک ہوئی تھی تو اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔
اور دنیا کے اندر اگر کوئی بادشاہ کسی قوم پر حملہ کرتا ہے تو اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر کچھ لوگ بچ گئے تو وہ میرے خلاف سازش کریں گے، یا ان کا کوئی موافق ہوگا تو وہ مجھ پر حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کو ان باتوں کا کیا ڈر۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہلاک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے انجام کی پرواہ نہیں کرتے، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اسی کو کہا گیا۔ تو اس پوری صورت کا جو مرکزی اور بنیادی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف کائنات کے اندر یہ مخلوقات پیدا کی ہیں، اس سب کے مختلف اثرات ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مختلف قوتیں جمع کی ہیں اور ان دونوں کے مختلف ہی اثرات ہیں۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے اور اپنی ان قوتوں میں سے کون سی قوت کو بڑھاتا ہے۔ اب ہم سوچ لیں کہ ہم نے اپنی کون سی قوت بڑھائی ہوئی ہے اور اس کا انجام دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں اس کا کیا ہے۔ اب پھر انسان کی سمجھ کے اوپر ہے وہ کیا کرتا ہے، کون سی قوت کو گھٹاتا ہے اور کون سی قوت کو بڑھاتا ہے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے، اور کن کن باریک طریقوں پر اور دل کو جھنجھوڑنے والے طریقوں پر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جو اپنے ذمے اپنی رحمت سے ذمہ داری لی ہے سمجھانا، وہ اللہ نے پورا کر دیا، اتنے طریقوں سے سمجھا دیا گیا کہ ان طریقوں سے بڑھ کر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا سمجھانے کا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اپنی زندگی نہیں بدلتا تو سوائے ہٹ دھرمی کے اور سوائے نادانی کے کچھ اور نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے طے کر لیا کہ اسے جنت میں جانا ہی نہیں ہے اور اسے جہنم میں ہی جانا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بھی فرمائی کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا۔ نفس کو سنوارنا کیا ہے؟ نفس کو سنوارنا یہ ہے کہ نفسانی جو خلاف شریعت تقاضے ہیں، جو نفسانی شریعت کی حرام کی ہوئی خواہشیں ہیں، جن کا زیادہ تر تعلق شہوت سے اور غصے سے ہوتا ہے، یعنی قوت شہوانی، اور اس کے اندر شہوت سے جہاں کہیں قرآن و حدیث میں شہوت کی بات آتی ہے تو اس سے صرف جنسی گناہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ ہر ناجائز اور گناہ کی خواہش اور ہر غلط جگہ پر غصہ کرنا، یہ دو قوتیں انسان کی ایسی ہیں کہ عام طور سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ شہوت اور غصے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر انسان اپنی ان دونوں قوتوں کو عقل کے تابع کر دے، جب شہوت کی وجہ سے اس کے جذبات بھڑکیں یا غصے کی وجہ سے اس کے جذبات بھڑکیں تو وہ ان جذبات سے متاثر ہونے کے بجائے یہ اس طرح پر اس سے عمل صادر ہو کہ جس طرح ایسا انسان جس کی شہوت خواہش کنٹرول میں ہو اور غصہ کنٹرول میں ہو، تو کنٹرول میں ہونے کی حالت میں وہ جو کام کرتا وہ اس حالت میں بھی وہ کام کرنے لگے، یعنی اپنی ان دونوں قوتوں کو عقل کے تابع کر دے اور عقل کو شریعت کے تابع کر دے تو وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کا دل اور اس کی روح دونوں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے نفس کی باغ دوڑ وہ خواہشات کے سپرد کر دیتے ہیں اور غصے کے سپرد کر دیتے ہیں اور عقل کا استعمال نہیں کرتے یا عقل کو شریعت کے اوپر فوقیت دے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے پھر اپنے نفس کو مٹی کے اندر ملا دیا، وہ نامراد ہو گئے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جانوروں سے بھی بدتر اور ذلیل ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، کیونکہ انسان بنانے کا جو مقصد تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جس وجہ سے انسان بنایا تھا، انہوں نے اس مقصد کو نہ پہچانا اور اس مقصد کو نہ پورا کیا، بلکہ پورے طور پر اسے نظر انداز کر دیا۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، دن کی جب سورج کو خوب روشن کر دے، واللیل اذا یغشاها، رات کی جب وہ سورج کو چھپا لے، والسماء وما بناها، آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، والارض وما طحاها، زمین اور اس کے بچھانے والے کی، ونفس وما سواها، اور انسان کی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو ٹھیک بنایا، فالہمها فجورها وتقواها، پھر اس کو اس کی بدکرداری اور پرہیزگاری سمجھا دی، قد افلح من زکاها، یقیناً جس نے نفس کو سنوار لیا وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساها، اور جس نے اس کو خاک میں ملا دیا یعنی نفسانی خواہشات سے آلودہ رکھا وہ گھاٹے میں رہا۔ کذبت ثمود بطغواها، سمود نے تو اپنی سرکشی کی وجہ سے پیغمبر کو جھٹلا دیا، اذ انبعث اشقاها، جبکہ ان میں کا سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھ کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ، تو اللہ کے پیغمبر نے ان لوگوں سے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی کے بارے میں خبردار، فکذبوه فعقروها، پھر بھی ان لوگوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا، فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، یہاں تک کہ اونٹنی کو مار ڈالا تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا، چنانچہ سب کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا، ولا یخاف عقباها، اور اللہ نے اس کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں کی۔